بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تہذیب الاخلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہمارا میڈیا ہسٹری کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پریویس جو ہمارا لیکچر تھا میڈیا ہسٹری کا وہ تھا سر سید احمد خان کے بارے میں۔ سر سید احمد خان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کی انیشیل ایجوکیشن اور یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھیں۔ آئی تھنک میں نے پریویس لیکچر میں بائی مسٹیک آپ کو ہمدرد اور کامریڈ کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ وہ لیکچرز وہ نیوز پیپر بیسیکلی جو ہیں مولانا محمد علی جوہر کے تھے۔ جو ہم نے باقی چیزیں ڈسکس کی تھیں آئین اکبری کے حوالے سے، خطبات احمدیہ اور سائنٹیفک سوسائٹی، وہ سر سید احمد خان کے کریڈٹ میں ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے جس کا کام کیا تھا کہ ڈیفرنٹ پاپولر بکس کو ٹرانسلیٹ کرنا اردو لینگویج میں تاکہ مسلمان اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی میگزین بھی جو ہے وہ نکالا گیا۔ تو جو اب آج ہم ڈسکس کریں گے سر سید احمد خان کی صحافتی خدمات کے، انہوں نے جرنلزم کے ذریعے کیسے مسلمانوں کو جو ہے پرووک کیا فریڈم کے لیے، فریڈم فائٹنگ کے لیے کیسے موٹیویٹ کیا انہوں نے۔ تو اس میں جو ان کا مین اور پاپولر ترین جو کارنامہ ہے وہ ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق جو ہے یہ ایک جرنل تھا جو سر سید احمد خان نے 1871 سے لے کے 1897 کے دورانیے میں انہوں نے پبلش کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کے جو نظریات ہیں ان کو ایک آسان اور سادہ زبان میں جو ہے وہ پرنٹ کیا جائے تاکہ وہ مسلمان بھی اس چیز کو جو ہے سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کتنی بہترین طریقے سے جو ہے سرکار برطانیہ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور برٹشرز کو یہ ریئلائز کرانا یا ان کو بتانا کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو جو ہے ان کی مذہبی، ان کی سماجی آزادی دی، ان کو اپنا اوپینین بنانے کی آزادی دی۔ اوپینین آپ تبھی بناتے ہیں جب آپ کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے، جب آپ کو اظہار رائے کی آزادی دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے نیوز پیپرز نے یہ ایفرٹ کی تھی لیکن وہ زیادہ لمبا عرصہ چل نہیں سکے، کسی پابندی کی وجہ سے وہ بند ہو گئے۔ جو چند نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک یہ جنگ لڑی اور جو اس قدر پاپولر ہوئے کہ ان کو بند کرنا بھی اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہ رہا، انہی جو ہے اخباروں کے صحافیوں کو ہم سٹارز آف جرنلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن میں سے سر سید احمد خان ایک ہیں، اور آپ ان کو پائنیئر یا فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں اس کا، صحافت کا جو ہے موٹیویشنل جو موومنٹ تھی ان کے حوالے سے۔ تو اس میں جو اردو فکشن جو ہے اس کا میں جو ہے اس کا بانی کہا جاتا ہے سر سید احمد خان کو، اور اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے مسلم کلچر کے جو فیچرز ہیں، مسلم جو ثقافت ہے اور مسلمانوں کے جو مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ممتاز کرتی ہیں دوسری قوموں سے، یہ چیزیں، اور مسلمان جو ہیں دے آر ناٹ مائنورٹی، ایک چھوٹا سا کوئی گروہ نہیں ہے، دے آر اے ہیوج مائنورٹی، ایک بڑی تعداد میں پائی جانے والی اقلیت ہے جو اکثریت کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے یہ سر سید احمد خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی پہچان کروائی مسلمانوں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی اور برٹشرز کے اندر بھی۔ یہ جو جرنل ہے سید حامد جو ہے انہوں نے ایک وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی اس کو ری سٹارٹ کیا 1981 میں، اور تب سے یہ پبلش ہوتا رہا، اور اس کا ایک جو ورتھ ہے وہ آپ اسی چیز سے جج کر سکتے ہیں۔ اپریل 69 میں لندن میں جو ہے سر سید احمد خان جو ہیں جب وہاں پہ ہوتے تھے تو انہوں نے وہاں پر اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر جو ہے انہوں نے اس کے نام سے 2 نیوز پیپرز تھے جو وہ پڑھتے تھے۔ یہ بیسکلی فارن نیوز پیپرز تھے لیکن ان کا جو لٹریری سینس تھا یا ان کے اندر جو کالمز پائے جاتے تھے یا ان کے جرنلسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کے اثر انگیزی، اور ان چیزوں نے سر سید احمد خان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی نیوز پیپر جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے، یا ایسی کوئی چیز مسلمانوں کے لیے سامنے لے کر آنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ محسن الملک جو ہیں ان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا کہ ہم ایک ایسا جو ہے جرنل نکالتے ہیں جو مسلمان جو ہیں انڈیا کے رہنے والے ان کے اندر سوشل ریفارمز کو پیدا کر سکیں، اور وہ جو آئیڈیا ہے تہذیب الاخلاق کو جنم دینے کا باعث بنا۔
وہ پھر ادھر سے بنارس جو ہے واپس آئے، تو تقریباً 19 منتھس کے بعد، تو انہوں نے اکتوبر 1870 میں ان کی واپسی تھی، تو دسمبر میں سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جو ہے وہ لانچ کیا۔ جب یہ آیا تو یہ اس قدر پر اثر تھا اور اس کے اندر اس قدر جامع انداز میں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کیا گیا تھا، مسلمانوں کی اس وقت کی کرنٹ سچویشن کو بتایا گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے جو ایک کیا کہنا چاہیے استحصال کے بارے میں بات کی گئی تھی، تو اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے ریزسٹنس کا سامنا جو ہے کرنا پڑا تھا، لیکن اسی طرح سے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ویل وشرز بھی بہت زیادہ تھے۔ نواب محسن الملک جو تھے، مولوی محمد چراغ علی خان، مولوی مشتاق حسین، مولانا الطاف حسین حالی، شمس العلماء مولوی ذکا اللہ، شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، مولوی مہدی حسن، سید محمود اور سر سید، یہ جو سارے بڑے ہی پاپولر نام ہیں جنہیں آپ اردو ادب کی اس میں تاریخ میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں بھی ہے یا آپ نے ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں بھی پڑھا، تو آپ ان کی بہت ساری پوئمز، ان کے لکھے ہوئے بہت سارے مضامین اپنی اردو کی کتابوں میں، اپنی اسکول لائف میں پڑھتے رہے ہیں، جو اسی لیے آپ کے نصاب کا حصہ بنائے گئے کہ آپ کو جو ہے اس وقت کے ادب سے متعارف کرایا جا سکے اور آپ کو اس وقت کا جو ایک سینیریو تھا اس سے متعارف کرایا جا سکے۔ تو یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ اس میں کالمز لکھتے تھے۔ آپ اتنے بڑے ناموں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پڑھے لکھے اور سیاسی بصیرت رکھنے والے جو لوگ تھے، جن کا پولیٹکس کے بارے میں ایک پراپر پوائنٹ آف ویو تھا، جو ایک پراپر نالج رکھتے تھے، جو بہت ہی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، جو تفکر کرتے تھے، جو بصیرت رکھتے تھے، جو کوئی عام لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کے اندر کالم لکھے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک مسلمانوں میں نئی روح پھونکنے کے مکمل طور پر قابل تھا۔ 1870 سے لے کے 1881 تک جو ہے تہذیب الاخلاق کو 2 بار جو ہے ڈسکنٹینیو کیا گیا، اور آخر میں اس کو 1881 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ساتھ جو ہے وہ مرج کر دیا گیا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کیا ہے یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ 1981 میں جو ہے علی گڑھ موومنٹ، جو ایک علی گڑھ موومنٹ کا کریڈٹ ہے سر سید احمد خان کے، اس پہ علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی، علی گڑھ اسکول انہوں نے بنایا، علی گڑھ سے ہی طالب علموں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ آگے بڑھیں اور جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور لوگوں کو جو ہے انسپائر کریں، تاکہ جو ہے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوائے جا سکیں اور الٹیمیٹلی ان کو ایک سیپریٹ جو ہے ہوم لینڈ جو ہے وہ دلوایا جا سکے۔ تو یہ جو ٹائم تھا اس میں جو ہے سید حامد جو ہیں، جو اس وقت وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، انہوں نے تہذیب الاخلاق کو ایک بائی منتھلی کے طور پر سیپریٹلی ایک پرائیویٹ جرنل کے طور پر جو ہے انہوں نے اس کو دوبارہ سے لانچ کیا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی، سید حامد اس کے چیف ایڈیٹر تھے اور قاضی جو ہے معیز الدین جو تھے وہ اس کے ایڈیٹر تھے۔ 1983 میں پروفیسر نور الحسن نقوی جو تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے اس کا چارج لے لیا اس کے ایڈیٹرشپ کا، اور پھر انہوں نے ایک ینگ اسکالر جو تھے، ریسرچر تھے، ڈاکٹر قمر الہدیٰ فریدی، ان کو اپنا اسسٹنٹ جو ہے وہ ایڈیٹر اس کا بنا لیا انہوں نے۔ ان اپریل 1985 میں ان کی جو سید ہاشم علی کی وائس چانسلرشپ کے دوران ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس نے تہذیب الاخلاق کو ایکوائر کیا، اور انہوں نے پھر اس کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن بلاک بنایا، اس کو ایک بلڈنگ دی، اور باقاعدہ اس کا ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈرا کیا گیا، یعنی کہ اس کی ایک پالیسی جو ہے وہ لانچ کی گئی، تاکہ جو ہے اس کو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل طور پر پبلش رہنے والا نیوز پیپر بنایا جا سکے، اور اس کے بار بار بین ہونے کو یا اس کی جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔